آپ خود اپنی طاقت ہیں اور آپ خود ہی اپنے لیے کمزوری ہیں۔ وہ کس طرح، وہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ پوری توجہ کے ساتھ آپ نے ذہن سے غیر ضروری باتیں نکال کر چند منٹ صرف اپنی آپ ہی کو دے دینے ہیں۔ اگر آپ کی خواہش ہے کہ سسرال والے آپ کی عزت کریں، آپ کو ایک الگ مقام دیں، آپ کی باتوں کو اہمیت دیں، تو آج کی ویڈیو آپ نے مکمل سننی اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کیجیے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آس پاس کے لوگ ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا ہمیں خوش نہیں دیکھ سکتے، اور یہ چیز خاص طور پر سسرال میں ایسا فیل ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات سوچنے والی ہے کہ ایک عورت جو اپنی زندگی میں بہت خوش ہے، اپنے شوہر کے ساتھ بھی خوش ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بھی خوش ہے، وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہے۔ اس کا بھی تو سسرال تھا نا، اس کے بھی آس پاس تو دشمن تھے نا، اس کی بھی زندگی میں تو دشمن تھے نا، چاہے وہ میکے میں، سسرال میں، زندگی کے کسی بھی حصے میں۔ تو پھر ایسا کیا کہ آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ خود کو نقصان پہنچا رہی ہیں اور بلیم کر رہی ہیں، آپ آسان راستہ ڈھونڈ رہی ہیں کہ دوسرے آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم خود کو ٹھیک کرنے کی بجائے ہم دوسروں کو بلیم کر کے بیچ کا راستہ نکال لیتے ہیں اور ساری زندگی اسی غلط فہمی میں، خوش فہمی میں گزار دیتے ہیں۔ کس طرح ویڈیو میں مکمل آپ سے بات کروں گی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہو میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ تو جی جناب، ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے جو بھی میرے چینل پہ نیو ہیں جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجئے گا، تاکہ میں اور آپ ایک فیملی کی طرح رہ سکیں، اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کر سکیں اور ان کا کوئی حل نکال سکیں۔ بہت ساری ایسے باتیں ہوتی ہیں، جب آپ کمنٹ کر کے اپنی رائے دیتے ہیں تو مجھے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ آپ نے اپنے آس پاس بہت سی ایسی خواتین کو دیکھا ہوگا کہ جو اپنی زندگی میں کامیاب بھی ہے، ہر دل عزیز بھی ہے، ہر کوئی اس کی عزت کرتا ہے، اور آپ نے ایسی خواتین کو بھی دیکھا ہوگا کہ جس کو کوئی سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو ان دونوں خواتین میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں خواتین میں صرف چھوٹا سا فرق ہے۔ ایک کو یہ پتہ ہے کہ اس نے کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے، اور ایک کو یہ نہیں پتہ کہ اس نے کب اور کتنا بولنا ہے کہ نہیں بولنا۔ آپ نے بھی اپنے ارد گرد بہت سی ایسی خواتین دیکھی ہوں گی جو سارا دن گھر کے کام کرتی ہے، کچن کو سنبھالتی ہے، بچوں کو سنبھالتی ہے، گھر بار ہر چیز، لیکن اس کے باوجود نہ سسرال والے اس کی عزت نہیں کرتے اور نہ ہی شوہر اس کی بات کو اہمیت دیتا ہے۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، زیادہ بولنا، ضرورت سے زیادہ بولنا، ہر وقت بولتے رہنا، گیلے شکوے کرتے رہنا، ہر وقت بولتے رہنا، جس کی وجہ سے شوہر بھی ساتھ نہیں دیتا، شوہر بھی اہمیت نہیں دیتا، شوہر بھی عزت نہیں کرتا۔ چلیں ایک طرف اگر سوچ بھی لیا جائے تو سسرال والے اگر عزت نہ بھی کرے، اہمیت نہ بھی دے، لیکن شوہر کو ساتھ دینا چاہیے، اور اگر آپ شوہر کا ساتھ چاہتی ہیں نا تو آپ کو یہ عادت اپنی ختم کرنی ہوگی، زیادہ بولنے والی۔ کوشش کریں کہ اتنا بولے جتنے کی ضرورت ہے۔ کم بولنے کا سب سے زیادہ فائدہ آپ کو خود ہے۔ آپ کو اپنے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل جاتا ہے، آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ زندگی کیسے گزارنا چاہتے ہیں۔ کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جن کو یہ نہیں پتہ کہ وہ کیسے زندگی گزارنا چاہتی ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ وہ زندگی جی رہی ہیں کہ صرف گزار رہی ہیں، کہ آج کا دن بھی گزر جائے گا، کل کا بھی دن گزر جائے گا، کوئی خواب نہیں۔ جب تک آپ خواب نہیں دیکھو گے، اپنے فیوچر کے بارے میں سوچو گے نہیں، تو آپ کوشش کہاں سے کرو گے؟ تو اس لیے دوسروں کے ساتھ وقت گزار کے باتیں ادھر ادھر کی کرنے کی بجائے اپنے وقت کو خود گزاریں، اپنے اندر کی آواز سنیں، آپ کیا چاہتی ہیں، آپ کیسے زندگی گزارنا چاہتی ہیں، کیسے زندگی جینا چاہتی ہیں، اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے کوشش کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ مجھے ایک بات تو بتائیں کہ فون پہ گھنٹوں بات کر کے، ہمسائیوں سے گھنٹوں اپنے وقت کو ضائع کر لیا، کبھی کوئی حل نکلا ہے ان کا؟ نہیں نا۔ کوئی فرض کریں کہ اگر آپ یہ بات کریں کہ اگر انسان اپنے دل کا بوجھ ہلکا نہ کرے پھر تو انسان بالکل ہی مر جائے۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنے سے کبھی کسی کو فائدہ بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ صرف اتنا کا فائدہ ہوتا ہے کہ جو بات 4 لوگوں کے اندر کی تھی، 2 لوگوں کے اندر کی تھی، وہ 40 لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، افواہیں بن جاتی ہیں، گھر گھر آپ کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات، سامنے والے نے آپ کو ہمیشہ اپنی عقل کے حساب سے، اپنی زندگی کے تجربے کے حساب سے مشورہ دینا ہے اور کچھ بھی کہہ دینا ہے آپ کو، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی زندگی پہ ایفیکٹ ہوتا ہے، آپ کے گھر کی سچویشن، آپ کے گھر کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ہو، مشورہ دینے والا کچھ اور طریقے سے آپ کو دے رہا ہو، چیز ٹھیک ہونے کی وجہ سے مزید خراب ہو جائے گی۔ تو کوشش کریں اپنے ساتھ وقت گزاریں۔ جب ہم اپنے ساتھ وقت گزارتے ہیں نا، خود سے بات کرتے ہیں، تو ہم نے ہماری زندگی کے بہت سے ایسے پرابلمز جن کا ہمیں حل مل جاتا ہے،
کہ میں تو ایسی زندگی گزارنا چاہتی تھی، میں تو ایسی زندگی جینا چاہتی تھی، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کا کیا حل ہے، میں نکال سکتی ہوں، کیونکہ آپ سے بہتر آپ کا ساتھ جو ایک چھت کے نیچے لوگ رہ رہے ہیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہاں پہ میں آپ کو اپنی ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں کہ میری شادی کو کافی سال ہو گئے ہیں الحمدللہ، لیکن آج تک میرے سسرال والوں نے نہ تو میرے ساتھ بدتمیزی کی اور نہ میں نے ان سے بدتمیزی کی، کہ میں نے ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھا۔ اس چیز کو لے کے لوگوں نے باتیں بھی کی، آپ کی بہو خوش مزاج کی ہے، آپ کی بہو یہ ہے، آپ کی بہو وہ ہے، وہ سلام کی حد تک ٹھیک ہے، حال چال پوچھ لیا بس ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہ تو کبھی لوگوں کی زندگیوں کو جاننے کی کوشش کی ہے اور نہ ہی اپنے بارے میں بتایا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ نہ تو کسی کو ایسی بات بولو کہ وہ برداشت نہ کر سکے، اور نہ ہی کسی کو اس چیز کی اجازت دیں کہ وہ آپ کی پرسنل لائف میں انٹرفیئرس کر سکے اور آپ برداشت نہ کر سکو۔ خاموشی کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان بہت ساری سخت اور تکلیف دہ باتوں سے بچ جاتا ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک اپنی ہی فیملی کی ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ ہماری فیملی میں ایک ایسی آپی ہے کہ جس کا کام ہر انسان کی زندگی میں انٹرفیئر کرنا ہے، پرسنل لائف میں گھس کے کہاں پہ شادی ہوئی، پسند کی ہوئی نہیں ہوئی، کاسٹ میں ہوئی یا آؤٹ آف کاسٹ ہوئی، اور یقین کرے کہ اس کی ہر 10 دن بعد عدالت لگی ہوتی ہے پورے سسرال میں، سب اکٹھے ہو کے اس کو بے عزت کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ اس نے مار بھی کھائی ہے، کئی دفعہ گھر سے بھی نکال دیا گیا ہے، لیکن پھر وہی آتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ جو عادت انسان کی نیچر ہوتی ہے وہ کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا، اور وہ جب تک وہ خود کو نہ تبدیل کرنا چاہے تو کیوں کسی پر الزام لگانا یا کسی کو تانا دینا یا کسی پہ ایسی اضافی بات کر دے رہے ہیں کہ جس سے اس کو تکلیف ہو۔ اور اگر یہی چیزیں آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو بھی تو تکلیف ہوگی نا، تو کوشش کریں نہ آپ کی طرف سے کسی کو تکلیف ہو، نہ ہی کوئی آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں۔ جب ہم بلا وجہ لوگوں کی زندگیوں میں انٹرفیئرس کرتے ہیں نا، گھسنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون کہاں سے آیا، کہاں پہ گیا ہے، اس نے کیا بولا، اس کو پلٹ کر فوراً سے جواب دے دیا، تو وہ چیزیں پلٹ کے آپ کے پاس ہی آتی ہیں اور پھر تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ اپنی زندگی کے بہت سے ایسے مقصد، ایسے گول جن سے آپ ہٹ گئے، آس پاس کے لوگوں کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ میری کچھ بہنیں ایسی بھی ہیں جو مجھے کمنٹ کر کے یہ بھی بولیں گی کہ اگر باتیں حد سے گزر جائیں تو وہاں پہ پلٹ کے جواب دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جواب دیں ضروری ہوتا ہے، جہاں پہ آپ کی برداشت ختم ہو گئی وہاں پہ جواب دیں، لیکن اگر سامنے والے کی عادت ہے صرف آپ کو تکلیف دینا، باتیں بولنا، بار بار ایسی باتیں کہنا جس سے آپ کو تکلیف ہو، تو میں کہتی ہوں کہ وہاں پہ برداشت بھی نہ کریں، وہاں پہ پلٹ کے جواب بھی نہ دیں، ایسے کر دیں، اس کو ایسا فیل کروائیں کہ وہ آپ کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا، آپ اس کو سن ہی نہیں رہی۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ بہت ساری باتیں آپ کے لیے نہیں ہوتی، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ کے لیے نہیں بولی جاتی۔ ایسا کیوں میں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ یہ چیزیں، یہ باتیں صرف آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے بولی جا رہی ہیں۔ اگر آپ پلٹ کے جواب دو گے، آپ غصہ کرو گے، اپنی صحت خراب کرو گے، تو سامنے والے کو آپ کامیاب کرو گے۔ تو کوشش کریں اگر ایسی چیزیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں تو پلٹ کے ان کا جواب دینے کی بجائے خاموشی اختیار کریں۔ خاموشی ان کے لیے اتنا کہ بہترین جواب ہے نا، کہ وہ خود ہی کیا کر سکتے ہیں ایسے لوگ۔ پھر جب آپ پلٹ کے کوئی رسپونس نہیں دینا تو آپ ہی کیا کریں گے؟ دیوار کے ساتھ انسان کتنی ٹکریں مار سکتا ہے۔ اپنی زندگی کو کبھی بھی ایسے لوگوں کے پیچھے ضائع مت کریں کہ جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد سیٹ کریں، اپنے گول سیٹ کریں جو فیوچر میں آپ کے کام آ سکیں، اس کی طرف توجہ دیں۔ خود کو ایسے لوگوں کے پیچھے ضائع مت کریں کہ جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، جو صرف وقت گزار رہے ہیں، آج کا بھی گزر جائے گا، یعنی کہ زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے، دوسروں کو تکلیف دینا، دوسروں کو نیچا دکھانا، طنز کرنا، باتیں کرنا۔ پلٹ کے آپ کا کتنا جواب دے رہی ہیں، تو جواب دینے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گول سیٹ کریں، اپنے فیوچر کی طرف توجہ دیں۔ جب آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے نا، تو یقین کریں کہ آپ کی کامیابی ایسے لوگوں کو جواب دے دے گی۔ اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھو، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔